آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، سب ہیڈنگ حیرت انگیز۔ پھر مجھے یہ شوق چڑھ آیا کہ دیکھوں دانشوروں کا قرآن کے متعلق کیا خیال ہے، ایسے دانشوروں کا جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف تعصب نہ رکھتے ہوں، جن کا نقطہ نظر جذباتی نہ ہو بلکہ حقیقت پسند ہو۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دانشور اور سائنسدان جنہیں قرآن کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، حیران ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ ایسی کتاب تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ویسے تو 1400 سال پرانی ہے، لیکن اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو پرانی محسوس ہو، کوئی بات ایسی جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ بات پرانے زمانے میں صحیح مانی جاتی تھی۔ اس کتاب کا انداز اور رخ تازہ اور شگفتہ ہے، اور وہ آج کی سائنسی معلومات سے ہم آہنگ ہے۔ قرآن کی دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا انداز تحقمانہ نہیں۔ عام طور پر مذہبی کتابیں حکم چلاتی ہیں کہ لوگوں یہ کرو، خبردار وہ نہ کرنا، یوں کرو وہ نہ کرنا۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر سچے دل سے ایمان لے آؤ، خبردار دل میں شکوک و شبہات نہ لانا، حجت نہ کرنا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو پھر شک و شبے کا کیا مطلب؟ پس تم پر فرض ہے کہ اسے سچ مانو۔ محقق اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کا انداز اتھارٹیرین نہیں، وہ سوچ بچار، عقل یا فکر سے منع نہیں کرتا۔ قرآن کا بات کرنے کا انداز دوسری مذہبی کتابوں سے سراسر مختلف ہے۔ مثلاً قرآن کہتا ہے، اچھا تو تم اسے سچ نہیں مانتے، تو پھر تم ہی سوچو کہ سچ کیا ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے مشورہ کرو جو جانتے ہیں۔ اگر تم اس کتاب کو سچ نہیں مانتے تو ضرور اس میں غلطیاں ہوں گی، تضادات ہوں گے، یعنی ایسی باتیں جو ایک دوسری کو جھٹلائیں۔ تم اس کتاب میں غلطیاں تلاش کرو، لیکن تم ایک غلطی بھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ آج کے سائنسدان قرآن کے اس رویے پر حیران ہیں، کیونکہ یہ وہ رویہ ہے جو سائنسدانوں نے اپنا رکھا ہے۔ سب ہیڈنگ فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ سائنسدان گیری ملر کا کہنا ہے کہ قرآن کا رویہ تحقیقی رویہ ہے۔ اسے آج کے سائنسدان فالسیفیکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ آج اگر کوئی سائنسدان نئی تھیوری پیش کرتا ہے تو دوسرے سائنسدان کہتے ہیں، میاں ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ ہاں، اگر تمہارے پاس اس تھیوری کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ موجود ہے تو اور بات ہے۔ اس صورت میں ہم تمہاری تھیوری پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا مطلب ہے نئی تھیوری کو غلط ثابت کرنے کا طریقہ۔ قرآن فالسیفیکیشن ٹیسٹ پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو تو کوئی ایک غلطی ڈھونڈ نکالو، یا کوئی دو ایسی باتیں ڈھونڈ نکالو جو ایک دوسری کو جھٹلاتی ہوں۔ چلو قرآن جیسی 4 آیتیں ہی لکھ دو۔ صاحبو، ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جہالت کا زمانہ تھا۔ ان دنوں مکے میں بدو رہتے تھے جو غیر مہذب تھے، جاہل تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کے برعکس تاریخ شاہد ہے
کہ مکے میں قبیلوں کے سردار رہتے تھے۔ ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہمارے قبائلی علاقوں کے سرداروں کی ہے۔ وہ بڑے خوددار تھے، ہوش مند تھے، بڑے زبان دان تھے، شاعر تھے، شعر و سخن کے دل دادا تھے۔ اس کے باوجود وہ قرآن جیسی آیات لکھ کر قرآن کو جھٹلا نہ سکے۔ قرآن کی زبان اتنی حسین ہے، اس میں اتنا ردھم ہے، اتنی الٹریشن ہے، ایسا ساؤنڈ ایفیکٹ ہے کہ ناواقف لوگ بھی سن کر سر دھنتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: ابو لہب اور یہودی۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے سلسلے میں گیری ملر نے 2 بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چچا تھا، اس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد قرآن، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے، وہ پیچھے پیچھے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو جھٹلاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ یہ چیز سفید ہے تو وہ جھٹ بول اٹھتا، نہیں، یہ چیز کالی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ دن ہے تو وہ کہتا، نہیں، رات ہے۔ قرآن میں ابو لہب کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ دوزخ کی آگ میں جلنا اس کا مقدر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کافر ہی رہے گا۔ گیری ملر لکھتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال زندہ رہا۔ اس کے لیے قرآن کو جھٹلانا بہت آسان تھا۔ وہ مسلمانوں سے کہتا، دوستو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بنا لو۔ جب وہ مسلمان بنا لیتے تو کہتا، لو بھائی، تمہارا قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا، اب بولو۔ لیکن ابو لہب نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے۔ گیری ملر ایسی ہی ایک اور مثال دیتا ہے۔ لکھتا ہے، قوموں کی حیثیت سے انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ بحیثیت قوم یہودیوں کی نسبت عیسائی مسلمانوں سے بہتر سلوک روا رکھیں گے، لہٰذا یہودیوں کے لیے قرآن کو جھٹلانا بڑا آسان کام تھا۔ یہودی مسلمانوں سے میل جول بڑھاتے، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے، انہیں اپناتے، پھر کہتے، مسلمانوں، تمہارا قرآن غلط ہے، چونکہ ہم مسلمانوں سے عیسائیوں کی نسبت بہتر تعلقات کے حامل ہیں۔ لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا، اور لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں کریں گے۔ گیری ملر نے تو بڑی رواداری سے بات کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کا مسلمانوں سے جو رویہ ہے وہ قرآن کو جھٹلانے کی بجائے اس کے دعوے کو شدت سے تقویت دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے میں حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہر فرقہ وار اپنے نظریات کے جواز کے لیے قرآن کا حوالہ دیتا ہے، حالانکہ ان کے نظریات مختلف یا متضاد ہوتے ہیں۔ عقل و شعور کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، جذبے اور وجدان کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ تنگ خیال کٹر مسلمان بھی اپنے مسلک کا جواز قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ وسعت قلب کو ماننے والے بھی قرآن کو کوٹ کرتے ہیں۔ پرانی بات ہے، ان دنوں میں سرکاری میڈیا کے ایک محکمے میں کام کیا کرتا تھا۔ اوپر سے حکم آتا
کہ قرآن سے فلاں بات کے جواز کے لیے آیت تلاش کرو اور حکومت کے فلاں اقدام کے حق میں اسکرپٹ لکھ کر اسے نشر کرو۔ حکم موصول ہونے پر ہم مولوی صاحب کو بلا بھیجتے جو میڈیا کے سٹاف پر تھے۔ مولوی صاحب بغیر کسی تردد کے آیت ڈھونڈ کر مجھے اس کا ترجمہ لکھا دیتے اور میں اسکرپٹ لکھ دیتا۔ ان دنوں مجھے کبھی احساس نہ ہوا تھا کہ ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اور لاجک کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پریمیسز سے نتیجہ نہیں نکالتے بلکہ نتیجے کے لیے پریمیسز تلاش کرتے ہیں۔ اسے لاجک میں کارٹ بیفور دی ہارس کہتے ہیں، یعنی الٹی گنگا۔ پاکستان بننے کے بعد تو اسلام کو استعمال کرنے کا ایک طوفان امڑ آیا۔ عامر نے اپنی آمریت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کیا۔ بی بی جمہوریت نے اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے اسلام کے نعرے لگائے۔ سیاسیوں نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلام کو برتا۔ مذہبی لیڈروں نے اپنی اہمیت قائم کرنے کے لیے اسلامی روپ دھارا۔ مولوی اور علماء دین تو خیر ہمیشہ سے اپنی اہمیت جتانے کے لیے، اپنی اتھارٹی چلانے کے لیے اسلام کو استعمال کرتے رہے اور گمان غالب ہے کہ کرتے رہیں گے۔ میں نے اپنے دوست احمد بشیر سے پوچھا، یار تو اتنا بڑا اور سینئر صحافی ہے، یہ بتا کیا تو نے کبھی اسلام کی خدمت بھی کی ہے؟ اس سلسلے میں تیری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ بولا، میں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ مولوی قابل احترام ہے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ سال ہر سال سے وہ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ سال ہر سال سے وہ بروقت اذان دے کر مسلمانوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا وقت ہے۔ اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ مولویوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اشفاق احمد کی بات ایک حد تک درست ہے۔ اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک فارم، دوسرے اسپرٹ۔ بے شک مولویوں نے اسلام کی فارم کی خدمت کی ہے، وہ بھی صرف نماز کی حد تک۔ انہوں نے اسلام کو نماز تک محدود کر دیا ہے۔ آج اسلام کا مبلغ صرف نماز کی تلقین کرتا ہے۔ اس نے اسلامی کردار کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام صرف فارم تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ نماز پڑھو پجامہ ٹخنوں تک نہ پہنچے۔ آج سنت صرف جسمانی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں کمرے میں داخل ہوتے وقت خیال رکھو کہ دایاں پاؤں اندر دھرنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ کوئی نہیں کہتا کہ سچ بولو، سنت ہے۔ بانٹ کر کھاؤ، سنت ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرو، سنت ہے۔ مولوی نے خدمت کے نقطہ نظر سے مسجد کو آباد نہیں رکھا بلکہ اپنی امامت قائم کرنے کے لیے آباد رکھا ہے۔ مولوی نے نماز کا پرچار اس لیے کیا کہ نماز کے پرچار سے مولوی کی ذاتی اہمیت وابستہ ہے۔ مولوی آج بھی دیہات پر حکومت کر رہے ہیں۔ مولوی نے اسلام کو زندہ نہیں رکھا بلکہ اس سمندر کو چوپچا بنا دیا ہے۔ اسلام کو زندہ صوفیوں نے رکھا، اولیاء کرام نے رکھا، خود اس نے رکھا جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ سب ہیڈنگ، حکم، مصلحت۔ مبلغ کہتے ہیں نماز قائم کر لو تو کردار خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے
کچھ نمازیوں میں ہو جاتا ہو۔ بیشتر نمازی محروم رہتے ہیں۔ ہمارے مبلغ کہتے ہیں کہ نماز کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، حفظان صحت ہے۔ ہماری دانست میں اللہ کے حکم کو ریشنلائز کرنا، اس میں مصلحتیں تلاش کرنا، حکم کے لفظ کی توہین کے مترادف ہے۔ نماز قائم کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کے بعد کی بات کرنے کی گنجائش بھی ہو۔ نماز قائم کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش بھی ہو۔ قدرت اللہ شہاب کی بیگم ڈاکٹر عفت لندن کے ایک ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ اسی ٹیبل پر ایک فوجی افسر وردی پہنے بیٹھا تھا۔ فوجی افسر نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا، لیڈی آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ فوجی بولا، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھئے، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ فوجی بولا، آپ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ عفت نے کہا، میرے اللہ کا حکم ہے کہ مت کھاؤ، اس لیے نہیں کھاتی۔ فوجی بولا، اس حکم کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ عفت نے کہا، آپ فوجی ہو کر حکم کے مفہوم کو نہیں جانتے، حکم کی عظمت کو نہیں جانتے۔ حکم دلیل اور مصلحت سے بے نیاز ہوتا ہے۔